سن 1949 سے ایک باقاعدہ سرکاری مشینری جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے قائم کی گئی. باقاعدہ تنخواہ دار آدمی اس غرض کے لیے رکھے گئے کہ جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کیے جائے اور اسلام کے معاملے میں لوگوں کے ذہن کو جتنا زیادہ الجھایا جا سکتا ہے الجھایا. یہ 1949 سے شروع ہو کر ایوب صاحب کے دور تک یہ کام برابر جاری رہا ہے. سرکاری خزانے سے لاکھوں روپیہ اس پر صرف کیا گیا ہے. سینکڑوں کتابیں شائع کی گئی ہیں. سرکاری طور پر ان کو پھیلایا گیا ہے. مدرسوں میں پہنچایا گیا. ہر طبقے میں پہنچایا گیا. کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی جماعت اسلامی کو اور مجھے بدنام کرنے کی. اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں اتنا گھپلا ڈال دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے، نہ اسلام کوئی قانون دیتا ہے، نہ کوئی اصول دیتا ہے. یہ کام برابر ہوتا ہے. 1955 سے علماء کا ایک گروہ مستقل طور پر مجھے اور جماعت اسلامی کو گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے. 1955 میں جب میں جیل میں تھا اسی وقت سے یہ کام اس کے بعد سن 1963 میں جماعت اسلامی کی زندگی کو ختم کر دینے کی کوشش. اسی شہر لاہور میں جماعت اسلامی کا اجتماع عام ہم نے کیا. اس اجتماع عام کو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں دی گئی. اس کے لیے ایک بہت تنگ جگہ تجویز کی گئی تاکہ جماعت کا اجتماع پھیل جائے. وہاں غنڈے بھیجے گئے. معلوم ہے کہ کس نے بھیجے تھے، کچھ چھپا ہوا اب نہیں ہے. بھیجنے والے کون؟ پوری تیاری اس بات کی کر لی گئی تھی کہ غنڈے آ کر گڑبڑ مچائیں اور جماعت اسلامی کا ایک آدمی بھی اگر کسی غنڈے کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو فوراً جماعت اسلامی کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور گولی برسائی جائے اور جماعت کو خلاف قانون قرار دیا. جن صاحب نے یہ انتظام کیا تھا انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے بے تکلف یہ کہا کہ ہم اس جماعت کا یہاں وہ حشر کریں گے جو مصر میں اخوان کا کیا گیا. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. جماعت اسلامی کی اتنی زبردست تربیت ہو چکی تھی اور جماعت اسلامی اتنی منظم ہو چکی تھی کہ جماعت کے ایک آدمی نے کسی غنڈے پر ہاتھ نہیں ڈالا. غنڈے ادھر سے ادھر تک کودتے پھرے اور قناتوں کی رسیاں کاٹتے پھرے. ہر طرف انہوں نے گڑبڑ مچائی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تو آخرکار خود شرما کے چلے گئے. جماعت اسلامی کا جلسہ جس طرح ہو رہا تھا اسی طرح ہوتا. ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جماعت میں اگر گولی چلائی جائے گی اور میری طرف پستول کر کے گولی چلائی جائے گی تو میں کسی تخت کے نیچے چھپ جاؤں گا. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی کھڑا رہا ہے اس سارے دوران میں اور ایک منٹ کے لیے بیٹھا بھی نہیں ہے تو ان کی آواز باختہ ہو گئے. ان کو معلوم ہو گیا ہے کسی اور قسم کے آدمی سے سابقہ ان کو درپیش ہے. جب اس میں بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے تو آخرکار سن 64 میں جماعت اسلامی کو باقاعدہ بین کر دیا گیا. جماعت اسلامی نے سن 63 کے آخر میں ایک زبردست مہم چلائی تھی کہ ایوب صاحب اپنے سن 62 کے دستور کے اندر باقاعدہ بنیادی حقوق کی ضمانت دیں. اس مہم کا یہ اثر ہوا کہ ان کو بنیادی حقوق کی ضمانت تو دینی پڑی لیکن وہ بل باوجود اس کے کہ پاس ہو چکا تھا اسمبلی میں لیکن اس پر دستخط ایوب صاحب نے نہیں کیے. 6 دسمبر کو ہمیں گرفتار کرنے کے 6 جنوری سن 64 کو ہمیں گرفتار کرنے کے 4 دن بعد انہوں نے بنیادی حقوق کے بل کے اوپر دستخط. ارادہ یہ تھا کہ پہلے اپنا یہ کام کر لیں تاکہ بنیادی حقوق سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. لیکن اللہ کا فضل ہے
کہ ان کی یہ حرکت کرنے کے بعد جماعت اسلامی کو بین کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی کو وہ ختم نہیں کر سکے. جس روز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کو بین کرنے کا حکم خلاف قانون تھا، اس پر 24 گھنٹے نہ گزرے تھے کہ جماعت اسلامی پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں کے بین ہوا. یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ؟ اسی طرح سے جب مارشل لا لگا تھا سن 58 میں، اس وقت 45 مہینے تک جماعت اسلامی ممنوع رہی. میں نے اس زمانے میں بھی صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان تدبیروں سے جماعت اسلامی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. جس روز آپ کا مارشل لا اٹھے گا اسی روز جماعت اسلامی فوراً کھڑی ہو جائے گی. 24 گھنٹے سے زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس وقت بھی جس وقت جماعت بین اٹھا تھا اس کو بھی 24 گھنٹے کے اندر جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی، اور سن 64 میں جب بین ہٹایا اس کے بعد بھی جماعت اسلامی 24 گھنٹے کے اندر کھڑی ہو. میں یہ باتیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم تقسیم سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی. لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی کہ مسلسل 23 سال میں اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے، تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے، حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لفنگوں کے اوپر غنڈوں پر مشتمل ہیں، ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے.